سورة البقرہ آیت نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ ترجمہ: اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کو یہ بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہہ رہے ہیں، جب بھی ان کو ان باغات سے کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو صورت میں ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، اور ان کے لیے ان باغات میں پاکیزہ ازواج ہوں گی اور وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے۔ علامہ راغب اصفہانی جنت کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، جن کا اصل میں معنی ہے کسی چیز کو حواس سے چھپا لینا۔ قرآن مجید میں ہے، جب رات نے ان کو چھپا لیا۔ جنان قلب کو کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی حواس سے مستور ہوتا ہے۔ جنین پیٹ میں بچہ کو کہتے ہیں، وہ بھی مستور ہوتا ہے۔ مجن اور جنہ ڈھال کو کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی حملہ آور کے حملہ سے چھپاتی ہے، اور جن بھی حواس سے مستور ہوتے ہیں۔ اور جنت اس باغ کو کہتے ہیں جس میں بہت زیادہ گھنے درخت ہوں، اور درختوں کے گھنے پن اور زیادہ ہونے کی وجہ سے زمین چھپ گئی ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، جمع کے صیغہ سے جنات اس لیے فرمایا ہے کہ جنتیں 7 ہیں، 1 جنت الفردوس، 2 جنت عدن، 3 جنت النعیم، 4 دار الخلد، 5 جنت المأویٰ، 6 دار الاسلام، 7 علیین۔ بعض صوفیہ اور قرب الہی کے مدعی جنت بہت کم درجے کی اور گھٹیا چیز قرار دیتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ ہم کو جنت نہیں رضائے مولا چاہیے، اور یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کی تعریف و توصیف کی ہے اور اس کو طلب کرنے کا حکم دیا ہے، اس کو کم درجہ اور گھٹیا کہنے سے اللہ کیسے راضی ہوگا۔ بعض کہتے ہیں کہ ہم کو جنت نہیں مدینہ چاہیے، اور جنت کو ادنا اور مدینہ کو اعلیٰ قرار دیتے ہیں، حالانکہ مدینہ کی افضلیت اس وجہ سے ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسکن ہے، اور جس جگہ رسول اللہ آرام فرما رہے ہیں وہ بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور آخرت میں بھی آپ کی قیام گاہ جنت ہوگی۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسکن ہونا وجہ محبت ہے تو آپ کا مسکن دنیا میں بھی جنت ہے اور آخرت میں بھی جنت ہے۔ تو اول اور آخر جنت ہے ہی وہی جس میں محبوب خدا موجود ہو۔ بحر کا معنی ہے سمندر،
نہر کا معنی ہے دریا اور جدول نہر کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان باغات کے نیچے سے دریا بہتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ دریا کے دونوں کناروں پر درخت لگے ہوئے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں کوئی لمبی نہر زمین میں کھودی ہوئی ہے۔ امام ابن ابی شیبہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، امام عبد بن حمید رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ اپنی اپنی اسانید سے روایت کرتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، اے ابو القاسم، آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ اہل جنت کھائیں گے اور پئیں گے؟ آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، ایک جنتی شخص کو کھانے پینے جمع اور شہوت سے 100 دنیاوی آدموں کی قوت دی جائے گی۔ اس نے کہا، جو شخص کھاتا پیتا ہے وہ رفع حاجت بھی کرتا ہے، اور جنت پاک جگہ ہے، وہاں نجاست نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا، ان کی رفع حاجت ایک پسینہ نکلنے سے ہوگی جس سے مشک سی خوشبو آئے گی، اور پسینہ آنے کے بعد ان کا پیٹ خالی ہو جائے گا۔ امام طبرانی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید میں ہے حورین، اس کی تفسیر فرمائی۔ آپ نے فرمایا، وہ گورے رنگ کی بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی، اور ان کی اتنی گھنی پلکیں ہوں گی جیسے چیل کے پر۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی آیت یاقوت والمرجان کی تفسیر فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، ان کی صورت حسین اور سیرت جمیل ہوگی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آیت مکنون کی تفسیر فرمائیں۔ فرمایا، ان کی کھال اس طرح باریک ہوگی جیسے انڈے کے چھلکے کے اندر لپٹی ہوئی کھال باریک ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آیت ارابن اترابن کی تفسیر فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، جو عورتیں دنیا میں بوڑھی ہو کر فوت ہو گئی، ان کے بال سفید ہو چکے ہوں گے اور وہ کمزور ہو چکی ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کو بڑھاپے کے بعد دوشیزہ بنا کر اٹھائے گا، اور وہ اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی ہوں گی، اور سب ایک عمر کی ہوں گی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آیا دنیا کی عورتیں افضل ہوں گی یا حورین افضل ہوں گی؟ آپ نے فرمایا، دنیا کی عورتیں حورین سے اس طرح افضل ہوں گی جس طرح ظاہر باطن سے افضل ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وجہ؟ آپ نے فرمایا، اس کی فضیلت کا سبب ان کے روزے اور ان کی نمازیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں میں نور پیدا کر دے گا، ان کا جسم ریشم کی طرح ہوگا، رنگ گورا ہوگا، کپڑے سبز ہوں گے، سنہرے زیورات ہوں گے، ان کی انگوٹھی موتی کی ہوگی اور ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی۔ وہ کہیں گی، سنو، ہم دائمی ہیں، کبھی نہیں مریں گی، سو ہمیشہ نعمت میں ہیں، کبھی مغموم نہیں ہوں گی، اور ہم قیام کرنے والیاں ہیں، کبھی سفر نہیں کریں گی، ہم خوش ہونے والیاں ہیں، کبھی ناراض نہیں ہوں گی۔ اس کو مبارک ہو جس کے لیے ہم ہیں، وہ ہمارے لیے ہے۔ میں نے عرض کیا، ہماری بعض عورتیں دنیا میں 2 خاوندوں سے یک کے بعد دیگرے نکاح کرتی ہیں، بعض 3 سے اور بعض 4 سے، تو وہ عورت جنت میں کس خاوند کے نکاح میں ہوگی؟ آپ نے فرمایا، اے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس عورت کو اختیار دیا جائے گا
اور جس خاوند کا اخلاق دنیا میں سب سے اچھا ہوگا وہ اس کو اختیار کرے گی۔ وہ کہے گی اے میرے رب، میرے اس خاوند کا اخلاق سب سے اچھا تھا، میرا اس کے ساتھ نکاح کر دے۔ اے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا اور آخرت کی خیر اچھے اخلاق کے ساتھ وابستہ ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔